بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے اس کتاب الادب المفرد میں یہ باب کہ جس کا نمبر ہے 198 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ فرمایا کہ باب السباب، یعنی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، تلخ کلامی کرنا اور گالی بکنا، یعنی یہ بدترین چیز ہے، اور یہ کہ دین اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے انتہائی سختی کے ساتھ۔ اس سلسلے میں آج کی اس نشست میں ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 421۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال اذا قال الرجل لصاحبه انت عدوی فقد خرج احدهما من الاسلام او برئ من صاحبی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، فرمایا کہ جب کسی نے اپنے کسی ساتھی کو یوں کہا کہ انت عدوی، یعنی تم میرے دشمن ہو، تو اب اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور یہ کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے لا تعلق ہو جائیں گے۔ یعنی ناظرین کرام، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دو مسلمان آپس میں ان میں اگر کسی بات کی وجہ سے کوئی اختلاف ہو گیا اور کسی رنجش کی نوبت آ گئی ہو، تو رنجش کا یہ سلسلہ کتنا ہی حد سے تجاوز کر گیا، کتنا ہی بڑھ گیا، اور یہ کہ دنیا کی زندگی میں بعض اوقات اس قسم کے معاملات پیش آیا ہی کرتے ہیں کہ سبھی کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے۔ بعض اوقات رنجش ہو جاتی ہے، اور یہ کہ بعض اوقات غصے کی شدت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو آپس میں بہت کچھ کہہ دیا کرتے ہیں، لیکن بطور خاص یہ جو لفظ ہے عدو، یعنی دشمن، اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ دوسرے مسلمان کو یوں کہے کہ تم میرے دشمن ہو۔ کہ یہ جو دشمن کا لفظ یا عربی میں جسے عدو کہا جاتا ہے، تو دین اسلام میں اور دینی اصطلاح میں کہ ہر علم سے متعلق کچھ مخصوص اصطلاحات ہوا کرتی ہیں، کہ مثلا علم طب کی اگر بات کی جائے تو وہاں مخصوص اصطلاحات ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہ کہ فقہ میں ہمیں مخصوص اصطلاحات نظر آتی ہیں۔ تو جو بھی علم ہے تو اس میں کچھ مخصوص اصطلاحات ہوا کرتی ہیں، لہذا دینی اصطلاحات میں ہمیں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ عدو یعنی دشمن کا لفظ صرف کافر کے لیے بولا جاتا ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ لفظ کسی صورت نہیں بولا جاتا۔ مثلا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جب ان کافروں کو یوں کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، ہم میں آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تم سے ہمیشہ کے لیے لا تعلق ہو چکے ہیں،
اور یہ کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان ہے عداوت یعنی دشمنی۔ تو یہ عداوت اور دشمنی کا لفظ استعمال کیا ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے، اور یہ بیزاری اور یہ لا تعلقی کا اعلان کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ وہ کفر سے باز نہیں آئے۔ تب جا کر فرمایا کہ اب ہمیشہ کے لیے ہم تم سے لا تعلق ہیں، اور یہ کہ ہمیشہ کے لیے اب ہم میں اور تم میں دشمنی ہے۔ ہاں اگر تم ایمان قبول کر لو تو الگ بات ہے۔ الغرض عدو کا لفظ یا عداوت یعنی دشمنی، عدو یعنی دشمن، اس سے مراد کافر ہی لیا جاتا ہے دینی اصطلاح میں۔ اگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہوا اور ایک نے دوسرے کو یوں کہا کہ تم میرے دشمن ہو، تو گویا وہ اس کو یوں کہہ رہا ہے کہ تم کافر ہو۔ یہ اس قدر خطرناک ترین معاملہ ہے۔ تو جب ایک نے دوسرے کو یوں کہا کہ تم میرے دشمن ہو یعنی تم کافر ہو، تو اب اس کا مقصد یہ ہوا، یا وہ سچا ہے اپنی بات میں، اگر سچا ہے تو وہ دوسرا واقعی کافر ہے، اور یا پھر یہ بات کہنے والا سچا نہیں بلکہ جھوٹا ہے، جھوٹی بات کہہ رہا ہے اسے کہ تم میرے دشمن ہو یعنی تم کافر ہو۔ تو جب یہ جھوٹی بات کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کسی مسلمان کو اگر کوئی یوں کہے کہ تم کافر ہو، تو یہ بات کہنے والا خود دین اسلام سے نکل جائے گا، یہ خود کافر ہو جائے گا۔ لہذا اگر یہ سچا ہے تو وہ دوسرا کافر ہے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اب یہ خود مسلمان نہیں رہا بلکہ یہ خود کافر بن چکا ہے۔ الغرض یہ بات اس قدر ناپسندیدہ ترین ہے، اور جو اس کے نتائج برآمد ہوں گے وہ اس قدر نازک ترین ہیں۔ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ اس میں کسی کو یوں کہنا کہ تم میرے دشمن ہو، یا میرے اور تمہارے درمیان، یا میرے اور فلاں کے درمیان اب ہمیشہ کے لیے دشمنی کا اعلان ہے، تو یہ معاملہ یوں ہی ہے گویا کوئی کسی کو یوں کہے کہ تم کافر ہو، تو اس سے پرہیز انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 199، اور اس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ فرمایا کہ باب سقی الماء یعنی پانی پلانا۔ پانی پلانا کسی کو یہ اس قدر افضل ترین اور یہ پسندیدہ ترین عمل ہے کہ دین اسلام میں بطور خاص اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور اس کی بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے، بلکہ اسے افضل ترین صدقہ قرار دیا گیا ہے کہ صدقے کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں تو ان تمام شکلوں میں سے کسی ضرورت مند کے لیے پانی کا انتظام کرنا یہ بہترین صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث معروف ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو جب پانی پلایا تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ عز و جل کی جانب سے اس شخص کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا گیا۔ کتے کو پانی پلانا یہ اس قدر پسندیدہ ترین عمل قرار پایا، تو پھر ظاہر ہے کہ کسی انسان کو پانی پلانا اللہ عز و جل کے نزدیک یہ کس قدر محبوب ترین اور کتنا یہ پسندیدہ ترین عمل ہوگا۔ یقیناً
اور اس کے بعد ناظرین کرام ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ پانی پلانا یہ اس وجہ سے بھی افضل ترین صدقہ ہے کہ کسی بھی جاندار چیز کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے وہ پانی ہی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے زندگی دے رکھی ہے، کہ جو چیز بھی اس دنیا میں زندہ ہے، ہر وہ چیز کہ جس میں سانس موجود ہے تو یہ چیز پانی کی بدولت ہے۔ اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی جاندار کو کھانے کی بنسبت پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ کچھ کھائے بغیر انسان شاید زندہ رہے جس طویل عرصے تک، لیکن پانی پیے بغیر انسان اس طویل عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور پانی سے بھی زیادہ ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے ہوا کی، لیکن جب ہوا زندہ رہنے کے لیے بہت ہی ضروری و لازمی ہے تو پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تمام مخلوقات کے لیے یہ اس قدر عظیم ترین احسان اور یہ فضل و کرم کہ ہوا جیسی چیز جو کہ بہت ضروری ہے زندگی کے لیے، تو پھر اس کے حصول کو بھی اللہ کی طرف سے تمام مخلوقات کے لیے بہت ہی آسان بنا دیا گیا کہ ہوا ہر جگہ دستیاب ہے، ہر ایک کو دستیاب ہے، اس کے لیے کسی محنت یا کوشش کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہوا صدقہ کرنے کی دین اسلام میں کوئی ترغیب نہیں دی گئی، حالانکہ ہوا سب سے زیادہ ضروری چیز ہے زندہ رہنے کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں ایسی کوئی ترغیب موجود نہیں ہے کہ ہوا بہت ضروری ہے زندگی کے لیے، لہذا تم لوگ ہوا کا صدقہ کیا کرو۔ تو وجہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوا کے حصول کو بہت ہی آسان بنایا گیا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت ہی بڑا انعام ہے اور قیمتی ترین نعمت ہے ہر جاندار چیز کے لیے۔ اور ہوا کے بعد ضروری چیز ہے پانی، لہذا پانی چونکہ بہت ہی ضروری ہے زندگی کے لیے تو یہی افضل ترین صدقے کی شکل بھی ہے۔ فرمائے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فی ابن آدم 60 و300 سلامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اور اگرچہ یہاں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ انہوں نے یوں فرمایا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث دیگر روایات میں جہاں موجود ہے تو اس بات کی وضاحت وہاں موجود ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے، یعنی یہ آگے جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ فی ابن آدم 60 و300 سلامہ، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ یہ جو جوڑ ہیں انسانی بدن میں یہ 360 ہیں۔ علی کل واحد فی کل یوم صدقہ، ہر جوڑ کے عوض ہر دن صدقہ ضروری ہے انسان پر، کہ یہ جوڑ کہ انسان صبح جب نیند سے بیدار ہوا
اور اس نے یہ منظر دیکھا، یہ صورتحال دیکھی کہ میرے جسم میں یہ تمام جوڑ، اتنے سارے جوڑ، کوئی 2-4 جوڑ نہیں بلکہ سینکڑوں، 360 جوڑ، اور یہ کہ میں رات بھر سویا آرام سے، صبح ہو چکی، صبح میں بیدار ہوا تو ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ہل رہے ہیں، اور یہ کہ میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہوں، گھٹنے بھی کام کر رہے ہیں، پاؤں بھی درست ہیں، ٹانگیں درست ہیں، تمام پورے کے پورے 360 جوڑ سلامت ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا احسان ہو گیا کہ اب میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل، نماز پڑھنے کے قابل، مسجد آمد و رفت کے قابل، رکوع و سجود کے قابل، اللہ کے سامنے اپنی یہ پیشانی زمین پر رکھنے کے قابل۔ الغرض یہ سبھی کچھ تبھی ممکن ہو سکا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے یہ تمام 360 جوڑ سلامت ہیں، تندرست ہیں۔ لہذا اللہ کی طرف سے یہ جو اتنی بڑی نعمت ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اور ہر دن مستقل شکر ادا کیا جائے، اور شکر کا ایک اہم ترین طریقہ یہ ہے کہ صدقہ دیا جائے۔ اب یہ کہ صدقہ روزانہ 360 مرتبہ انسان اگر صدقہ کرے، یہ تو بہت مشکل معاملہ ہے، تو اس لیے فرمائے کہ ضروری نہیں کہ روپے پیسے کے ذریعے ہی صدقہ دیا جائے، بلکہ صدقے کی اور بھی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا کل کلمۃ طیبۃ صدقہ، کسی کو اچھی بات کہہ دی یہ بھی صدقہ ہے۔ وعون الرجل اخاہ صدقہ، کسی ضرورت مند کی مدد کر دی یہ بھی صدقہ ہے۔ والشربۃ من الماء یسقیہا صدقہ، کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک گھونٹ، زیادہ نہیں، زیادہ ہو تو اور اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک گھونٹ بھی پلا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وَإِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئی، کوئی کانٹا ہے یا اور کوئی ایسی چیز ہے تو اسے ہٹا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ الغرض ناظرین کرام، یہ تمام صدقے کی مختلف شکلیں ہیں کہ جن کا ہمیں اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اور اس سے قبل اور اس کے بعد بھی گفتگو یہ چل رہی ہے کہ گالی بکنا، ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنا، اس سے پرہیز کرتے رہنا چاہیے، اور بری باتوں کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتیں کہنی چاہیے۔ اور اس حدیث میں چونکہ یہ تذکرہ کیا گیا کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، لہذا یہی وجہ ہے کہ یہ ابواب جو کہ گالی سے پرہیز سے متعلق ہیں، تو ان ابواب کے درمیان امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب اور یہ حدیث بھی درج فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔